السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جی محترم پیارے بھائی، آپ کا پہلا سوال کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، تو میرے بھائی ایمان اور اسلام کے فرق کے لیے اور اس کی وضاحت کے لیے سورۃ حجرات کی آیت نمبر 14 اور 15 سے اچھی تفسیر یا وضاحت آپ کو کہیں نہیں مل سکتی۔ اس میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، یعنی مسلمان اور مومن کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائی، اس آیت کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مومن میں اور مسلمان میں کیا فرق ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، جو نمازیں بھی پڑھتا ہے، جو روزے بھی رکھتا ہے، جو بظاہر جتنے کام ہیں، جتنے اسلام کے بظاہر ارکان ہیں، ان کو بجا لاتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اس نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اور مومن وہ ہے جس کے دل کے اندر ایمان اتر گیا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف کوئی بات وہ نہیں کرتا، اس کا کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے خلاف نہیں ہوتا، یعنی ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ تو جو منافقین ہیں، کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھا تھا لیکن وہ مومن نہیں تھے۔ ایسے ہی سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 آپ تلاوت کریں، وہاں پہ جائیں، اس کی ترجمہ اس کا اور اس کی تفسیر پڑھیں تو انشاءاللہ بخوبی آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام میں اور ایمان میں اور مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ فرما رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، حالانکہ ابھی تک تو تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جب یہ اللہ کی توحید کی دعوت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت آپ کے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں ایمان، اور ایسے بندے کو کہتے ہیں مومن۔ آگے اللہ فرماتا ہے، تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کام نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ان دیہاتیوں سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کے نزدیک ان دیہاتیوں سے مراد بنو اسد اور بنو خزیمہ کے منافقین ہیں، جنہوں نے قحط سالی میں محض صدقات کی وصولی کے لیے یا قتل ہونے اور قیدی بننے کے اندیشے کے پیش نظر زبان سے اسلام کا اظہار کیا تھا۔ ان کے دل ایمان اعتقاد صحیح اور خلوص نیت سے خالی تھے۔ یہ فتح القدیر کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے نزدیک ان سے مراد وہ اعراب یعنی وہ دیہاتی مراد ہیں جو نئے مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے نیا کلمہ پڑھا تھا اور ایمان ابھی ان کے اندر پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا، لیکن دعویٰ انہوں نے اپنی اصل حیثیت سے بڑھ کر ایمان کا کیا تھا، جس پر انہیں یہ ادب سکھایا گیا کہ پہلے مرتبے پر ہی ایمان کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، آہستہ آہستہ ترقی کے بعد تم ایمان کے مرتبے پر پہنچو گے۔ لیکن افسوس کہ
نسل در نسل اسلام ہمارے اندر رہا، ہم مسلمان نسل در نسل رہے، لیکن یہ ایمان آج تک ہمارے دلوں کے اندر نہیں اتر سکا۔ تو اگلی آیت جو ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15، وہ آپ پڑھیں گے تو مزید وہ اس آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ تو اس کی پوری تفصیل اس آیت کے اندر آ جائے گی کہ مومن کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون۔ مومن کون ہے؟ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبے میں نہ پڑے رہیں، شک و شبہ نہ کریں، اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں۔ افسوس کہ اس جہاد کو آج ہم نے اپنی محنت سے نکال دیا ہے، جو ہماری محنت ہے اس میں آج جہاد شامل نہیں ہے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، اپنے دعوی ایمان میں یہی سچے اور راست گو لوگ ہیں۔ کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کریں کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، وہاں پر اپنی عقل نہ دوڑائیں، بنا چوں چراں کیے جو اللہ کے پیغام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے پیغام کو منعن تسلیم کرتے ہیں، وہی مومن ہیں، اور جن کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے، اور جس کا ہر عمل صحابہ کرام کی طرح ہوتا ہے، وہ مومن ہے۔ اصل مومن صحابہ کرام ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پانی پی رہے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر پانی پینا شروع کر دیا۔ انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، اور اس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے تھے، تو اس جگہ پر آپ مسکرانا شروع ہو گئے۔ عبداللہ ابن مسعود کا ایک واقعہ ہے، آپ جنت میں آخری درجے کا جو مسلمان ہوگا، اس والی جو حدیث ہے نا، وہ بیان کر رہے تھے۔ تو وہ حدیث بیان کرتے کرتے جب اس جگہ پر پہنچے کہ اللہ پاک اس بندے کو کہے گا، گناہگار کو جو جنت سے گرتا گراتا ہوا اور پاؤں گھسیٹتا ہوا جنت کے قریب پہنچے گا نا، تو اللہ پاک اس سے کہے گا کہ تو ایک ہی بار بتا مجھے کہ تو کیا چاہتا ہے۔ بڑی تفصیل سے حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، کہ پہلے اس نے کہا یا اللہ مجھے یہ درخت چاہیے، اس کا سایہ دے دے، جب وہ مل گیا پھر اس نے کہا یا اللہ اگلا درخت دے دے۔ اللہ نے کہا تو بار بار وعدہ خلافی کر رہا ہے، ایک بار ہی مانگ لے۔ اللہ نے کہا اب مجھے یہ بتا، اگر جتنی دنیا ہے اس دنیا کے برابر ایک اور دنیا میں تجھے دے دوں تو کیا یہ تمہیں کافی ہے؟ ایک اور حدیث ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ ایک جو سب سے بڑی سلطنت تھی، سب سے بڑا جو بادشاہ تھا، اس جتنی 10 سلطنتیں اگر میں تمہیں دے دوں تو کیا تو راضی ہو جائے گا؟ بہرحال یہ جب حدیث عبداللہ ابن مسعود سنا رہے تھے، تو جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس بندے سے کہا تو وہ بندہ مسکرانا شروع ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ آپ رب العالمین ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اتنی بڑی جنت مل جائے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر مسکرائے اور فرمایا کہ تم لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو جب دوسرے آپ کے دوستوں نے پوچھا کہ جی آپ فرما دیں کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں، تو کہنے لگے کہ جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہاں پر پہنچے تھے، حدیث کے یہ الفاظ بیان کر رہے تھے، تو آپ بھی مسکرائے تھے، اس وجہ سے میں بھی مسکرایا ہوں۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے مومن، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر چھوٹے بڑے عمل پر عمل کرنے والا ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو مومن کی اور مسلمان کی، اسلام کی اور ایمان کی وضاحت اور فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔